الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما وعملا ربی زدنا علما نافعا۔ آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آسان اور فہم انداز میں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن اور حدیث کی محبت اجاگر ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت ہم نے 40 روزہ آسان فہم تجوید کورس شروع کیا ہے، جس کی ماشاءاللہ سے 3 ویڈیو ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز چوتھی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ وہ نئے ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو پہلی ویڈیو میں ہم نے تجوید کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کی تھی، اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں مدنی قاعدے کا پہلا سبق پڑھا تھا، یعنی حروف تہجی کی ادائیگی کرنا سیکھی تھی، اور تیسری ویڈیو میں ہم نے حروف مرکبات پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حرکات بیان کریں گے اور حرکات کے ساتھ حروف تہجی کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ تو وہ ویورز جنہوں نے پہلی ویڈیوز مس کر دی تھی، تو ان کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے وہ دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اینڈ سکرین پر بھی پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3، جس کا نام حرکات ہے، وہ پڑھیں گے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش نہ ہو تو اس کو الف پڑھا جائے گا۔ اگر الف کے اوپر حرکات آ جائیں تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ لہٰذا یہاں الف کے اوپر زبر ہے تو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با کا مخرج ہونٹوں کی تری ہے، یعنی ہونٹوں کے طاری حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ تو ویورز لفظوں کی ادائیگی کرتے ہوئے مخارج کا خیال رکھیں تاکہ لفظوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو سکے۔ با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ ہے۔ تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ آگے سا کا مخرج
زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا کنارہ، یہاں سے سا ادا ہوتا ہے، یہ نرمی سے ادا ہوگا، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ جیم کا مخرج درمیان زبان اور درمیان کا تالو ہے، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ آگے ہا کا مخرج یہ حروف حلقی میں شامل ہے، تو ہا کا مخرج وسط حلق ہے، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ خا کا مخرج بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ خا ابتدائی حلق کے سب سے پہلے والے یعنی کہ سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کے کنارے، یہاں سے دال ادا ہوتا ہے، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ زال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کے کنارے ہیں، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ را کا مخرج زبان کی نوک اور مقابل کا تالو ہے، یہاں سے را ادا ہوتا ہے، را کے اوپر اگر زبر ہو تو را پڑ پر آ جاتا ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑ آ جاتا ہے۔ اسی طرح را کے اوپر پیش ہو تو پھر بھی را پر پڑا جائے گا، یعنی موٹا پڑا جائے گا۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ زا کا مخرج زبان کی نوک اور مقابل کا تالو ہے، یہاں سے زا ادا ہوگا، زا سختی سے ادا ہوتا ہے، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ سین کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے، اور اس میں ثنایا علیہ بھی شامل ہے، یعنی کہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی دونوں کے کناروں کو زبان کی نوک ٹچ کرے تو پھر سین ادا ہوتا ہے۔ سین زبر سا، سین کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں سیٹی کسی آواز پیدا ہو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ شین کا مخرج درمیانے زبان اور درمیانے تالو، یہاں سے شین ادا ہوگا، شین زبر شا، شین کی ادائیگی میں تفشی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ صاد حروف مستعلیہ میں شامل ہے، صاد کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے کنارے ہے، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ تو ویورز آج ہم انشاءاللہ
اتنے ہی الفاظ کی ادائیگی کریں گے۔ اس کے بقایا اس سبق کے اگلے حصے کی ادائیگی انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں کریں گے۔ تو لفظوں کو ادا کرتے ہوئے مخارج کا دھیان رکھیں اور اس کے قواعد کا خیال ضرور رکھیں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔